ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ دھاندلی، دھند، ملاقاتوں، دعووں، خدشات اور الزامات کے ہنگامے میں آئیں آج آپ کو ہم اپنے پڑوسی ملک کی کہانی سناتے ہیں۔ ناظرین، جہاں 10 برس سے ایک شخص کی حکومت اس ایک شخص کی کہانی سننے کے بعد بے ساختہ لبوں پر آتا ہے، سنتا جا، شرماتا جا۔ دنیا اس شخص کو نریندر مودی کے نام سے جانتی ہے، وہی نریندر مودی جس کے بھارت میں ٹوائلٹ کے مسائل پر خبریں بند کرتے تھی، جس میں خواتین کو غیر محفوظ سمجھا جاتا تھا، وہ مودی جس کے لیے امریکہ اور برطانیہ کے دروازے بند تھے، وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنا جس کے وزراء اعظم 3 دہائیوں سے عرب ممالک کا دورہ نہیں کر رہے تھے، وہ بھارت جو کہ ہمارا مکار دشمن ہے، جس سے نفرت ہمیں گھٹی میں پلائی گئی ہے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے بھارت نے ہمیں پیچھے نہیں بلکہ بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ بھارت کی صرف ایک کمپنی نے پورے پاکستان کی معیشت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس وقت خبروں میں بھارتی بزنس گروپ ٹاٹا کے چرچے، بھارت کی معروف کمپنی ٹاٹا کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن یا اس کا مارکیٹ کیپ جو ہے اس نے پاکستان کی پوری جی ڈی پی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ٹاٹا کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا حجم 365 ارب ڈالر پر پہنچ گیا ہے، جو پاکستان کے مجموعی جی ڈی پی 341 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ اس کو ذرا آسان کر دیتا ہوں، پاکستان کی جو ٹوٹل معیشت ہے 341 ارب، اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ انڈیا کی ایک کمپنی کا سرمایہ ہے۔ ناظرین، 10 برس پہلے بھارت معاشی اعتبار سے 10 بڑے ممالک میں شامل ہوتا تھا اور اب 5 بڑے ممالک میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ نریندر مودی تو اپنے ملک کو دنیا کی تیسری بڑی معیشت بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن پاکستان کو ایک بار پھر سے ڈیفالٹ کا سامنا ہے۔ یوں سنتا جا اور شرماتا جا۔ مارچ میں آئی ایم ایف سٹینڈ بائی معاہدے کی مدت ختم ہو رہی ہے، اگر نئی ڈیل نہ ہوئی تو ملک کی کریڈٹ پروفائل خراب ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس سال $25 بلین سے زائد کے قرض ادا کرنے، جبکہ ہمارے پاس اس وقت صرف 8 ارب ڈالر۔ سنتا جا اور شرماتا جا۔ مودی کی ایک کمپنی کی مالیت ہمارے کل معیشت سے زیادہ ہے، لیکن ہم ہیں کہ خواب خرگوش میں مگن ہیں۔ ہمیں سکون اوروں کی دستار سر پر سجانے میں ہے۔ ہم دھاندلی کا راگ الاپ رہے ہیں، الزامات اور دعووں کی سیاست میں مگن ہیں۔ ہم ٹویٹر بند کرنے والا پہلا ملک بن گئے ہیں، لیکن بھارت اس وقت گرین ہائیڈروجن، ڈرون ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ملک میں خلا میں پہنچنے والا ملک بن گیا ہے۔ کمپنی کی مالیت ہماری کل معیشت سے زیادہ ہے، لیکن ہم جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ سنتا جا اور شرماتا جا۔ اس وقت گوگل، فیس بک، ایکس سمیت متعدد بڑی کمپنیز کے کلیدی عہدوں پر بھارتی شہری براجمان ہیں، جبکہ پاکستان کے 64% پاکستانی ریلز اور ٹک ٹاک کی دنیا میں مگن ہیں۔ ناظرین، آپ کو آئی ٹی کے دور میں پاکستانی نوجوان ریل اور ریل کے فرق کو بھول چکے ہیں۔ ہماری جامعات کلاسز بنانے کی بجائے ٹک ٹاکرز بنا رہی ہے۔ ناظرین، اسکالرز بنانے کی بجائے جو ہے وہ لوگ عرب کا دورہ کرتے ہیں، وہ لوگ بینکاری کے معاہدے کر رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے، اور نریندر مودی جو ہے اس کی 10 برس کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے خارجہ امور پر 10 برس دیکھیں تو بے اختیار لبوں پر آتا ہے، سنتا جا، شرماتا جا۔ بھارت اور امریکہ کی تجارت میں 98% اضافہ ہوا، 40 لاکھ بھارتی شہریوں کے مرہون منت ہے۔ ناظرین، اس فرق کو اگر ہم بھول چکے ہیں، اس وقت امریکہ میں مقیم وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، لیکن پاک امریکہ تعلقات فنڈنگ اور ریلیف ہی کی حد تک محدود ہیں۔ بیگرز کیناٹ بی چوزرز کے مستاق کے مطابق ہماری خارجہ پالیسی بھی کسی اور امداد کی مرہون منت ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ جائے تو ہاؤڈی مودی کی تقریب سجے، عرب دنیا میں قدم رکھے تو اہلاً مودی کی تقریب سجے، سعودی عرب، جرمنی، فرانس، امریکہ کے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نواز دیا جائے، اور پاکستانی وزیر اعظم دنیا کو بتاتا پھرے کہ وہ مانگنے نہیں آیا مگر مجبوری ہے۔ مفادات کی اس دنیا میں مجبوریاں کون سنتا ہے ناظرین؟ اس لیے سنتا جا، شرماتا۔ قطر سے سنگین جرائم میں ملوث اپنے جاسوسوں کو آزاد کرا سکتا ہے، مگر اس وقت سعودی عرب میں 12,156، متحدہ عرب امارات نے 5,292 اور عراق میں 519، بحرین 450 اور قطر میں 338 پاکستانی قیدی ہیں۔ 15,587 قیدی سزا یافتہ ہیں، جبکہ 7,869 پاکستانی قیدی انڈر ٹرائل ہے، لیکن ریاست میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ وہ ان قیدیوں کو رہائی دلوا سکے۔ بھارت اور یو اے ای مقامی کرنسی میں تجارت کے معاہدے کر رہے ہیں۔ ناظرین، وہاں بڑا مندر تعمیر ہو چکا ہے۔ یو اے ای کی کل آبادی کا 35% بھارتی شہریوں پر مشتمل ہے، لیکن پاکستانی سیاستدان یو اے ای کے اقامے تلاش کر رہے ہیں۔
सुनता जा और शर्माता जा। भारत सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी के मुआहदे कर रहा है और हमें अपनी मईशत को सहारा देने के लिए सऊदी अरब की जानिब नजरें उठाना पड़ रही हैं। नरेंद्र मोदी सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब का दौरा करते हैं, जबकि हमारे सरबराहान मुमलिकत सऊदी अरब से मांगे गए पैसों की खुशखबरी करार दे रहे हैं। हम सऊदी अरब से तोहफे की उम्मीद लिए रियाज यात्रा को जाते हैं ताकि घड़ियां मिल सके। सुनता जा, शर्माता जा। भारत की यह कामयाबी के यूक्रेन जंग के दौरान रूस से तेल मंगवा लिया और इसे अपनी स्मार्टनेस करार दिया। यही नहीं बल्कि भारत रूसी तेल खरीद कर यूरोप को बेचने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया, जबकि पाकिस्तान को रूस से तेल मंगवाने के लिए 4 माह तक इंतजार करना पड़ा। नाजरीन, 2020 में भारत में अरबपति अफराद की तादाद 102 थी, जो कि 2021 में बढ़कर 142 और 2022 में 166 हो गई। भारत के 10 अमीर तरीन शख्सियात में कोई भी सियासतदान शामिल नहीं है, जबकि पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियात में 2 पाकिस्तानी सियासतदान भी शामिल है। पाकिस्तान में इंतहाई अमीर तरीन अफराद की तादाद 415 हो गई है, जिनके पास दौलत का तखमीना तकरीबन 53 खरब रुपए यानी 50 अरब डॉलर से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान में 5 करोड़ अफराद अफलास का शिकार। सुनता जा और शर्माता जा। अन्य 10 बरस में भारत में एक वजीर आजम रहा, लेकिन पाकिस्तान में 76 बरसों में एक भी वजीर आजम मुद्दत पूरी ना कर सका। सिर्फ पिछले 10 बरस में पाकिस्तान में 4 वज़राए आजम आए। भारतीय मईशत बेहतरी की जानिब गामजन रही और हम 3 IMF प्रोग्राम लेकर आए। नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का ख्वाब पूरा किया और हम डिजिटल लोड शेडिंग मुतारिफ करवा रहे हैं। पाकिस्तानी सरबराहान मुमलिकत इक़्तिदार में हो या फिर तो मिलते वाले तोहफे और तोहफे जो है वो सस्ते दामों खरीद कर मौज उड़ाते हैं या बेच खाते हैं, मगर भारत का मोदी सारे तोहफे सरकारी खजाने में जमा कराता है। अपने ही घर को जाने वाली सड़क बनवाने का दावा करने के बजाय बच्चों की तालीम के लिए रकम वक्फ कर देता है। नाज़रीन, रोशनी में सुनता जा और शर्माता जा की फहरिस्त अभी बहुत लंबी है, बहुत सख्ती है।